قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں چاہیے، جو آپ سب کو معلوم ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، نیت عمل میں ہونی چاہیے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کی مطابقت ہو، یعنی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے ویسا کرنے کا حکم دیا ہو، سنت کی مطابقت ہو۔ اس کی دلیل، بغیر دلیل کے تو کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 نمبر کی، 3 بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی عبادت کے بارے میں جب ان لوگوں کو خبر دی جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہماری عبادت تو بہت کم ہے، تھوڑی سی عبادت ہے۔ تو ان تینوں نے الگ الگ پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ ایک نے پلان بنایا میں رات کو سوؤں گا نہیں، کیا کروں گا؟ عبادت پہ عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے پلان بنایا میں برابر روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، مسلسل روزہ رکھتا رہوں گا۔ ایک تیسرے نے پلان بنایا شادی نہیں کروں گا۔ شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی الجھ جاتا ہے، عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تم جتنا تقویٰ، اس عبادت سے تقویٰ ہی تو دکھایا جا رہا ہے نا کہ ہم بڑے متقی، بڑے جو ہے عمل کرنے والے، بڑے جو ہے عابد و زاہد بننے والے۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا جو سمجھنے والی بات ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بات جو سمجھنے والی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہی دلیل ہے کہ آپ عبادت انجام دیں گے تو کس حساب سے؟ سنت کے مطابق۔ بظاہر رات بھر نماز پڑھنا یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بظاہر روزہ برابر رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بظاہر شادی نہ کر کے عبادت ہی کرتے رہنا یہ ایک عبادت بہت بڑا کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو دین میں اعتدال ہونا چاہیے، عبادت بھی کرو اور دنیا کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، بالکل جو ہے رہبانیت باباؤں کی طرح جو ہے صوفیہ کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو عبادت میں دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بظاہر وہ عبادت کر رہے تھے اور وہ عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن سنت رسول کی موافقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔